بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں نشست نمبر 321 کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع پچھلی نشست والا موضوع ہی ہوگا۔ اس وقت ہم نے جی ایم سید اور سندھو دیش کے بارے میں کچھ باتیں کی تھیں، اور یہ ایک اس سلسلے میں نے جن لوگوں سے انٹرویو کیا تھا ان 3 افراد کے ایک کے بعد دیگرے میں انٹرویو آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ ان میں سے آج جو آئے ہیں وہ ہیں قاضی محمد اکبر صاحب۔ قاضی اکبر صاحب کو سندھ کی سیاست میں بہت نمایاں مقام حاصل رہا تھا۔ اب یہ چونکہ بہت پرانی تحریر ہے تو اس لیے میں کہیں کہیں صیغہ حاضر کو صیغہ ماضی میں تبدیل کرتا رہوں گا۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ 1972 کی تحریک ہے کہ جس وقت سندھو دیش کی تحریک چلائی گئی اور سندھی اور مہاجروں کے درمیان منافرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت بعض سمجھدار لوگوں نے اس کو سنبھالا، اس معاملے کو، تو اللہ کا شکر ہے کہ آج اتنے عرصے کے تقریباً نصف صدی کے بعد بھی آج ہم سب پرانے نئے سندھی مل جل کر رہ رہے ہیں۔ تو اس وقت میں نے بتایا تھا کہ جی ایم سید صاحب کا کردار ذرا منفی تھا۔ باقی لوگوں نے جو کردار ادا کیا اس زمانے میں، ان میں سے ایک قاضی محمد اکبر تھے جن سے میں نے اخبار جہاں کے لیے حیدرآباد جا کر انٹرویو کیا تھا۔ تو سندھ کی سیاست میں قاضی محمد اکبر کو نمایاں مقام حاصل رہا ہے۔ آپ ہمیشہ پرانے مسلم لیگی ہیں، لیکن اب عملاً سیاست سے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں انٹرویو کر رہا تھا ان سے۔ قاضی صاحب سے میری ملاقات حیدرآباد میں راحت سنیما کے ایک کمرے میں ہوئی۔ وہ اس وقت اخبارات کے مطالعے میں مصروف تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ روزانہ اسی جگہ آ کر اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کراچی اور حیدرآباد سے شائع ہونے والے تقریباً تمام اخبارات ان کے سامنے پھیلے ہوئے تھے۔ قاضی محمد اکبر صاحب حیدرآباد سے نکلنے والے ایک سندھی روزنامے عبرت کے مالک بھی ہیں۔ سلام و دعا اور رسمی گفتگو کے بعد میں نے قاضی صاحب سے جی ایم سید کی تحریک کے متعلق استفسار کیا تو انہوں نے کہا سید صاحب کی تحریک سے پہلے خود ان کے متعلق جاننا ضروری ہے۔ جی ایم سید سیماوی طبیعت کے مالک ہیں۔ بعض اوقات معمولی بات پر خوش اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ بڑے جذباتی انسان ہیں۔ وہ ایک بڑے زمیندار اور پیر بھی ہیں۔ درگاہ حیدر شاہ کے سجادہ نشین ہیں۔ آج بھی مرید ان سے مصافحہ کرتے ہوئے ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ جو شخص منافرت پھیلا رہا ہو اپنے صوبے کے 2 طبقوں کے درمیان، اس کے ہاتھ چومنے والے اس وقت بھی موجود تھے۔ سندھ میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھنے والوں میں شیخ عبدالمجید سندھی، عبداللہ ہارون اور ایوب کھوڑوں کے ساتھ ان کا نام بھی آتا ہے۔ مسلم لیگ کے لیے ان کی خدمات کے صلے میں قائد اعظم نے انہیں ورکنگ کمیٹی کا ممبر بھی نامزد کیا تھا۔ جی ایم سید نے 1944 میں مسلم لیگ کی کراچی کانفرنس میں قرارداد پاکستان پیش کی تھی۔ قرارداد پیش کرنے والا یہ شخص بعد میں خود پاکستان کا بھی مخالف ہو گیا۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ لوگوں کے کردار کس طرح بدلتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان کے مخالف نہیں تھے، لیکن سندھ اسمبلی کے ٹکٹ کے سوال پر قائد اعظم سے ان کا اختلاف شروع ہو گیا۔ قیام پاکستان سے قبل سندھ اسمبلی میں مسلمانوں کی 40 اور ہندوؤں کی 20 نشستیں تھیں۔ سندھ مسلم لیگ میں قدامت پسند اور ترقی پسند گروپ میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ قدامت پسند گروپ کے لیڈر سر غلام حسین تھے اور ترقی پسند گروپ کی قیادت جی ایم سید کر رہے تھے۔ بہرحال میں نے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لیا۔ جی ایم سید میرے مد مقابل تھے۔ اس الیکشن میں انہیں جو شکست ہوئی تھی اسے وہ شاید عمر بھر بھلا نہ سکے۔
بہرحال اس وقت اختلاف کی بنا پر اور اپنی سیماوی طبیعت سے مجبور ہو کر انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی، ورنہ دراصل انہیں پاکستان سے کوئی اختلاف نہ تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ذاتی مفادات کی خاطر نظریات سے اختلاف، قوموں سے اختلاف، ملکوں سے اختلاف، یہ کیریکٹر رہا ہے ہمارے بہت سے سیاستدانوں کا۔ قاضی محمد اکبر بڑی روانی سے اردو بول رہے تھے، میں ان کی اردو دانی پر رشک کر رہا تھا، معاً مجھے خیال آیا کہ ان کے شستہ اردو بولنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ تحریک پاکستان کے کارکن رہے اور مسلم لیگ سے تعلق کے سبب انہیں اردو زبان سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ گویا کسی زمانے میں مسلم لیگ پاکستان اور اردو کے درمیان بڑا گہرا تعلق تھا، لیکن اب تو یہ تینوں انتشار کا شکار ہیں۔ قاضی محمد اکبر نے اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہوئے کہا، میں نے اخبارات میں جو خبر پڑھی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سندھو دیش کی آزادی کا نعرہ جی ایم سید نے نہیں لگایا، بلکہ کسی پرجوش نوجوان نے سندھ کو آزاد کرانے کی بات کی۔ تاہم اگر جی ایم سید کو اس کا محرک سمجھ لیا جائے تب بھی یہ تحریک میرے نزدیک ان کی روایتی جذباتیت کی مظہر ہے، یعنی کوئی سوچی سمجھی تحریک نہیں، جس میں ان کی سنجیدگی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی تحریک کامیاب ہونے کے بعد اب یہاں کے صوبہ پرست عناصر بھی انہی خطوط پر سوچنے لگے ہیں۔ وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور بنگلہ دیش کی تحریک کے طرز پر کام کر کے سندھ کو آزاد ریاست بنایا جا سکتا ہے۔ قاضی صاحب نے جی اے سندھ کا مفہوم واضح کرتے ہوئے بتایا کہ نعرہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے معنی سندھ زندہ باد سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آخر سندھ زندہ باد کہنے میں حرج ہی کیا ہے؟ سندھ کیوں نہ زندہ رہے؟ اسی طرح پنجاب اور جی اے سرحد وغیرہ نعرے لگانے سے کسی کو کوئی اندیشہ نہیں ہے، البتہ مجھے جی اے پاکستان کا نعرہ پسند ہے اور اس کو سب نعروں پر غالب رہنا چاہیے۔ قاضی محمد اکبر نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ صوبائیت کے جراثیم نوجوانوں میں تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں۔ اگر صوبہ پرستی کی بنیاد پر نوجوان نسل دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی ہے، ایک گروہ جی ایم سید کا پیروکار ہے اور دوسرا بڑا گروہ پیپلز پارٹی اور بھٹو کے ساتھ ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں قاضی صاحب نے فرمایا کہ جی ایم سید اور ان کی تحریک کو زیادہ اہمیت دینے کے بجائے اسے نظر انداز کر دینا چاہیے، اسی طرح ہم ملک و قوم کی زیادہ خدمت کر سکتے ہیں۔ آزاد سندھو دیش تحریک کی رد عمل کے طور پر کوئی منفی تحریک چلانے کے بجائے ہمیں پاکستان کے استحکام کے لیے کام کرنا چاہیے۔ پاکستان مضبوط اور خوشحال ہوگا تو علاقائی تحریکیں خود بخود دم توڑ جائیں گی۔ یہاں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ قرارداد پاکستان میں ہر صوبے کو ریاست کہا گیا ہے، اور حقیقت ہے اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے کہ پاکستان کے تمام صوبے ریاست کی طرح تھے جب پاکستان بنا اس وقت جو بات ہو رہی تھی۔ تو بہرحال اس سے مراد زیادہ سے زیادہ صوبائی مختاری تھی، یعنی زیادہ سے زیادہ صوبائی مختاری ملنی چاہیے لوگوں کو، اور اس نعرے میں اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صوبے کو ریاست یا اسٹیٹ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آخر ہندوستان اور امریکہ میں بھی تو صوبوں کو ریاست ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ ملک متحد ہیں اور ان کی ریاستیں ایک مضبوط وفاق میں شامل ہیں۔ کسی ریاست کے حالات مقامی حکومت کے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں تو وفاقی حکومت فوج بھیج کر امن و امان بحال کرا دیتی ہے اور پھر وہ اپنے مقامات پر لوٹ جاتے ہیں، اور یہی جمہوریت کا اور سیاست کا صحیح رویہ ہے۔ قاضی محمد اکبر نے موجودہ مسائل کا حل یہ قرار دیا،
موجودہ مسائل سے آپ سمجھ لیجیے 50 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں جب میں نے ان سے انٹرویو کیا تھا، تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ موجودہ مسائل کا حل یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس فوراً بلایا جائے، وہاں بنیادی امور پر سیر حاصل بحث کی جائے اور تمام نقطۂ نظر سامنے آنے کے بعد باہمی تصفیہ ہو سکتا ہے۔ جب تک قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلایا جائے علاقائی اور لسانی جھگڑے اٹھتے رہیں گے اور علیحدگی پسند عناصر کو غذا ملتی رہے گی۔ ایک بار صوبائی خود مختاری کا تعین ہو جائے تو ہر صوبے کی حکومت اپنے معاملات کی خود ذمہ دار ہوگی اور مرکزی حکومت آئے دن کے الزامات سے بچ جائے گی۔ یہ بالکل مثبت سوچ ہے قاضی صاحب کی کہ صوبوں کو جس حد تک ممکن ہو خود مختاری دی جائے اور وفاق اپنا کردار محدود رکھے تو بڑی آسانی سے وفاق چل سکتا ہے۔ میں قاضی محمد اکبر صاحب کے تاثرات قلم بند کر کے ان سے اجازت طلب کرنے لگا تو اس وقت آپ سنیے ذرا، بڑی دلچسپ بات کہہ رہا ہوں میں قاضی محمد اکبر کے تاثرات قلم بند کر کے ان سے اجازت لے کر جانے لگا تو اس وقت راحت سنیما کے ہال میں یہ ریکارڈ گونج رہا تھا، پھر شیر خدا جاگے پھر وقت جہاد آیا۔ یہ سندھی رہنما، سندھ کے رہنما تھے یہ، اور پاکستانیت کا جذبہ ان کے اندر کتنا کہ ان کے سنیما میں بھی وقت جہاد کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ ان سب کو کی مغفرت کرے، اور آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں دوسرے اور پھر اس سے اگلی نشست میں تیسرے رہنما کے بارے میں کچھ گفتگو کروں۔